اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کل صفحات 44 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے صفحہ 3 پر ارشاد فرماتے ہیں، نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول۔ نمبر 1، جن میں سے کچھ ہم سنتے ہیں، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیں۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اصطلاحات اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی میں فوراً ازالہ کروں گا۔ آپ بھی توجہ دلا سکتے ہیں، جہاں آپ اپنی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں وہاں توجہ کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ آج کے سلسلے کا اصالہ ثواب بھی کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے بھی جو چاہیں اصالہ ثواب میں یوں شریک ہونا چاہیں کہ اپنی نیکیاں میرے مل کر دے تو میں بھی اصالہ ثواب کر دوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر تیری رحمت سے ملنے والا ثواب نیز مدنی چینل کے ناظرین و موجودین میں سے جنہوں نے میری ملک کیا تیرے علم میں ہے، ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا و زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی انعامات کی عامرات و عاملین، مدنی قافلوں کے مسافرین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت جن کا ماہ مبارک جاری ہے، اور امیر اہل سنت، تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں، آئیے ان کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ انسان اپنے حلقہ احباب سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ کسی جاننے والے کے سگار سے نکلتا دھواں ہم عمر دوستوں کے کش لگاتے نرالے انوکھے انداز، ایک ظاہری کشش اور چمک اس برے فعل میں، نشے کی لت میں کتنوں ہی کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مالی نقصان کے ساتھ ساتھ انسان کھو بیٹھتا ہے صحت بھی اور بسا اوقات جان بھی۔ ایک ایسے ہی شخص کی داستان جس نے اختیار کی برے دوستوں کی صحبت۔ اہل دمشق میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ابو عبد الرب تھا، اور وہ پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو اسے ایک نہر کے کنارے کسی چراگاہ میں رات ہو گئی، چنانچہ اس نے وہیں پڑاؤ کر دیا۔ اس چراگاہ کی ایک جانب ایک آواز سنائی دی کہ کوئی کثرت سے اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص چٹائی پہ لپٹا ہوا ہے۔ اس سے سلام کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا ایک مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے اس سے پوچھا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر لازم ہے۔ دمشقی نے کہا تم چٹائی پر لپٹے ہوئے ہو، یہ کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا اور میری پیدائش و پرورش کو اسلام میں رکھا اور میرے اعضاء کو تندرست کیا، اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا، تو جو میری طرف شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت میں کون ہوگا؟ وہ دمشقی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا اللہ عز و جل تم پر رحم کرے، تم میرے ساتھ چلنا پسند فرمائیں گے؟ ہم یہیں آپ کے برابر نہر کے کنارے بیٹھے ہیں۔ اس شخص نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں اور ہم آپ کی خدمت میں کچھ ایسی چیزیں پیش کریں جو آپ کو چٹائی پر لپٹنے سے بے نیاز کر دیں۔ اس نے کہا مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور میں واپس لوٹ آیا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد میرے نزدیک اپنے آپ کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں نے دمشق میں اپنے سے زیادہ مالدار کوئی نہیں دیکھا، پھر بھی میں مزید کی تلاش میں ہوں، اور میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی اے اللہ عز و جل میں تیری بارگاہ میں اپنے اس حال سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے توبہ کر لی اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ دمشق پہنچنے کے بعد اس شخص نے اپنا مال راہ خدا عز و جل میں صدقہ کر دیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس کفن کی قیمت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین، اچھوں کی ذرا سی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ صحبت، اچھی صحبت کی جگہ بندہ بری صحبت کی طرف بڑھ جائے تو بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ اس کے اخلاقیات، اس کا کردار بھی تباہ ہوتا ہے، دنیاوی طور پر بھی بعض اوقات اس پر بہت ساری آفتیں آ جاتی ہیں، اور آخرت تباہ ہونے کے بہت سارے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، برے ہم نشین سے بچ کے تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے لوگ اسے خیال کرتے ہیں۔ تو برے کی صحبت انسان کو برا، اگر عملی طور پہ برا نہ بھی بناتی ہو تو لوگوں کی نگاہ میں برا ہو جاتا ہے، بہت سارے برے کام اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ہم آج آپ کے سامنے ایک اسلامی بھائی کا جو سلسلہ لے کر آئے ہیں، مدنی ماحول سے پہلے کے معاملات ان کے کیا تھے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام محمد زاہد اتاری ہے اور شہر گوجرانوالہ سے میرا تعلق ہے، اور گوجرانوالہ کے شہر کشمیر ٹاؤن کا میں رہائشی ہوں۔ جس علاقے میں میری پیدائش ہوئی اور جس علاقے میں میں نے ہوش سنبھالا، وہاں کا ماحول بہت ایڈوانس ماحول تھا اور بہت ہی خراب ماحول، منشیات وغیرہ کا سلسلہ عام تھا اور بے عملی والا رواج تھا، اور یہ چوکوں میں ادھر ادھر آوارہ لڑکوں کا کھڑے ہونا اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نافرمانیاں کرنے والا معمول تھا۔ بچپن میں گھر والوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اسکول وغیرہ بھجوایا کہ ہمارا بیٹا پڑھ جائے۔ غریب خاندان سے میرا تعلق تھا، والدین محنت مزدوری کر کے ان کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا پڑھ جائے اور اس کا مستقبل بن جائے، لیکن علاقے کے جس ماحول میں میں نے آنکھ کھولی تھی وہاں بالکل شعور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور گھر والے اسکول بھجواتے تھے لیکن اپنے بچپن ہی میں آوارہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر نکل جانا اور آوارہ گردیاں کرنا، وقت برباد کرنا، یہ میرا معمول تھا۔ اور ذرا سا ہوش سنبھالا، جوانی کی دہلیز کی طرف جب میں پہنچنے لگا تو اس وقت بھی میرے ایسے دوست تھے کہ جو بالکل جنہیں شعور نہیں تھا کہ یہ اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے تھے فضول کاموں میں اور فلموں و ڈراموں میں، ہر قسم کی عیاشیوں میں، اس طرح کے مطلب ہے کہ ماحول میں دوست ملے، جس کی وجہ سے شروع میں ہی میں کوئی باقاعدہ طور پہ اچھے طریقے سے اپنی سکول کی تعلیم بھی وہ مکمل نہ کر سکا۔ گھر والوں نے کوشش کی کہ چلو کوئی ہنر ہی سیکھ لے، لیکن ایسا وہ وقت برباد کرنے کا چسکا لگ چکا ہوا تھا کہ گھر والوں کو یہ کہہ دیا کہ نہیں، میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ کئی ایک کاموں میں گھر والوں نے کوشش کی کہ یہ ہمارا بیٹا کوئی ہنر سیکھ لے اور کوئی اس کی
دنیا بن جائے۔ مرزا محمود بیگ نام ہے میرا، یہ میرے تایا زاد بھائی ہیں اور مجھ سے 10 دن چھوٹے ہیں، اس لیے ہم دونوں کا آپس میں بہت زیادہ ریلیشن رہا ہے اور بہت کلوز رہے ہیں۔ ہر حوالے سے جو بھی ہم کرتے رہے ہیں اکٹھے، لڑائی جھگڑے، کسی کو شرارت کرنے کی، تنگ کرنا، اللہ معاف کرے ہمیں بھی نو عمری میں اور بچپن میں لوگوں سے جو کم عقلی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی خامیاں ہوتی ہیں، مثلا چوکوں میں کھڑے رہنا، پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، سگریٹ نوشی، اسٹیج ڈرامے، فلمیں وغیرہ۔ ایسا غفلت بھرا ماحول تھا کہ کوئی بھی میں ہنر سیکھ نہ پایا، اور یوں گھر والے زبردستی کر کے چند دن بھجواتے اور پھر وہاں سے بھاگ جانا، گھر سے جھڑکیاں کھانا، پھر بہانے لگانا کہ یہ کام اس طرح کا ہے، یا میرے ساتھ وہاں رہنے والے یوں اچھا سلوک نہیں کرتے، مجھے مارتے ہیں، ڈانٹتے، اس طرح بہانے لگا کے تو وقت برباد کر رہا تھا۔ جب میں جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھا تو تب بھی میرے ایسے دوست تھے کہ جو منشیات استعمال کرنے والے تھے اور سارا دن یہ بے حیائی کے کام کرنے والے تھے۔ گھر والے مجھے مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، میں دیگر اپنے رشتہ داروں کے ہاں چھپ جایا کرتا تھا، وہ بھی مجھے بچایا کرتے تھے کہ چلے چھوڑ دیں، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ بری عادتیں، بری خصلتیں یہ مجھے نہیں چھوڑتی تھی، اور کہیں بھی کسی بھی ذریعے سے جب پیسے وغیرہ حاصل کر لیتا میں تو پھر دوستوں کے ساتھ وہ عیاشیوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں وہ خرچ کرنے کا معمول تھا۔ سیر و تفریح بھی ایک میرا مشغلہ تھا، اور فلمیں ڈرامے دیکھنا دوستوں کے ساتھ یہ آئے دن نکل جانا۔ لیکن لوگوں سے سنتے تھے کہ یہ کسی غلط کمپنی کوئی جوائن کر رہے ہیں، کچھ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، تو وہ سمجھاتے تھے، ہم بھی بڑے بھی، لیکن ان دنوں میں بہت زیادہ ٹینشن رہی ہے ان کے ساتھ۔ منشیات کے عادی دوستوں کے ساتھ میرا لنک تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، مجھے بچایا ہے، لیکن میرے دوستوں نے یا اس ماحول نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور یہ یعنی منشیات وغیرہ بھی چند بار شروع میں استعمال کی میں نے۔ یقین جانیے کہ دن رات گناہوں کا سلسلہ تھا، اور زندگی بے بندگی شرمندگی والا دورہ تھا۔ اس طرح کی زندگی تھی کہ گناہ اور نیکی میں بالکل تمیز ہی نہیں تھی کہ نیکی کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، اور جس ڈگر پہ میں چل رہا تھا کوئی کسی قسم کی اس پہ ندامت والا بھی سلسلہ نہیں تھا، بلکہ ایسے غفلت کے پردے عقل پہ پڑے ہوئے تھے کہ گناہوں کا اظہار بھی ہنس ہنس کے کیا جاتا تھا اور فخر کیا جاتا تھا اللہ کی نافرمانیوں پہ، گناہوں پہ۔ سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، چوکوں میں کھڑے ہونا، لوگوں کی عزتیں انہیں گھورنا، یہ میرا معمول تھا۔ تو اسی لائن پہ، اسی ڈگر پہ میں چل رہا تھا۔ وہ مول یہ تھا، ہمارا محلہ نجائز فروش تھا، ہر چیز چرس فہیم گانجا جو بھی ہے وہ بکتی تھی، تو جس میں یہ بیٹھتے کھلوتے بھی تھے، تو اللہ پاک نے وہ برائی سے بچایا۔ کرتا بھی تھا یہ، مثلا کہ ان کے منہ کی بات ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مثلا بیٹھنا کھلونا ان کا ہے تھا۔ ہمارے ساتھ تو یہ تھا کہ صرف سادگی میں کہ ان کے ساتھ بھی بیٹھنا کھلوتا، جب یہ ان کے تعلق میں گئے تو یہ ختم کر دیا انہوں نے۔ گھر والوں کے ساتھ میرا رویہ یہی تھا کہ گھر والے مجھے کہتے پڑھنے کے لیے اور میں
نہیں جاتا تھا اور نافرمانی ان کی کرتا تھا. اکثر گھر سے ڈانٹ پڑتی تھی مجھے اور وہ لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتے مجھے, لیکن میں سنی انسنی کر کے وہ ایک اپنی مطلب ڈگر کا مسافر بنا ہوا تھا. دوست میرے اس طرح کے تھے منشیات کے عادی, اور اس طرح کے منشیات کے عادی کے بعض میں نے دیکھا ہے جوان اور خوبصورت خوب روح نوجوان اس وقت ان دوستوں میں سے بعض لقمہ اجل بن چکے. اس منشیات کی وجہ سے بعض اس دنیا سے جا چکے اور بعض آج بھی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ میں جس علاقے میں پیدا ہوا پلا بڑا اس علاقے میں یہ ہمارے پڑوسی تھے, ہمارے ساتھ رہنے والے تھے, کوئی ہمارا رشتہ دار تھا, کوئی پڑوسی تھا. تو بچپن ہی میں آنکھ جن کے ساتھ کھلی وہ اس طرح کا میں نے ماحول دیکھا, اور یہ پھر یہ بری عادتیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں, میں بھی مطلب اسی راستے پہ چل نکلا. میرا نام جوید اقبال ہے جی, زاہد اطاری کا میں بھائی ہوں. اب تو سلامی سے پہلے یہ ان کے کبھی کام نہیں کرتے تھے گھر میں, جن کے ہر کسی سے ان کے جھڑکیں پڑتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماحول سے پہلے, اب اس میں لازمی بات ہے ان واقعات میں ہمارے ہاں جیسے عام طور پر ماحول پائے جاتے ہیں اس پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور صرف غور کرنے یا صرف کڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھی نیت سے اگر کڑیں گے, غور کریں گے تو ثواب بہرحال ہے. معاشرے میں تبدیلی کے لیے عملی کردار کی بھی ضرورت ہے. اچھی نیتوں سے ہمیں لازمی باتیں غور کرنا چاہیے, کڑنا بھی چاہیے, مگر عملی اقدامات بھی ساتھ ساتھ کرنے چاہیے. ہم پورے معاشرے کے بارے میں ایک دم کوئی تبدیلی لانے کا سامان کر سکیں ایسا ہر کوئی کر سکتا ہے بظاہر تو نہیں ہے. تو اب ہم اپنے گھر کے بارے میں سوچیں, گھر والوں پہ قدرت نہیں ہو تو اپنی ذات کے بارے میں سوچیں اور اس میں تبدیلی کی طرف بڑھیں. ہمارے یہ اسلام بھائی جو اس طرح بہت زیادہ برائیوں کی طرف چلے گئے اور خاندان والوں کے بارے میں, رشتہ داروں کے بارے میں بیان کیا, اور ایک بڑا عبرت بڑا مدنی پھول انہوں نے دیا کہ بعض وہ نشہ کرنے والے دنیا میں ہی نہیں رہے اور بعض عجیب و غریب زندگیوں کے شکار ہیں. آئیے مزید ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے اور اس پوری زندگی سے ان کو کس طرح نجات ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا فضل اور کرم, یہ دعوت اسلامی کی فیضان کی صورت میں, یہ سن 1990 کی بات ہے کہ سن 1990 میں شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشقان رسول کے قافلے بنا کے یہ ہمارے شہر میں بلکہ دیگر شہروں میں بھی بھیجتے ہوں گے. تو الحمدللہ گجرانوالہ شہر میں سن 90 میں بلکہ اس سے پہلے قافلے آتے تھے, 30 دن کے لیے یہ قافلے تشریف لاتے تھے. تو یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس انداز میں تربیت فرمائی تھی کہ یہ الحمدللہ گلیوں بازاروں میں آتے, ایک دروازے پہ آتے اور مجھ جیسے بے عمل کو, پاپی و بدکار کو یہ نیکی کی دعوت دے کے مسجد کی طرف بلانے کی کوشش کرتے. لیکن میں ان اسلامی بھائیوں کو بھی اچھا بھائی آپ چلے میں آتا ہوں, اور خود مطلب فخر کرنا اس بات پہ کہ میں نے اسلامی بھائیوں کو ٹال دیا. میرا نام محمد شاہد اطاری ہے. فارغ صاحب جب محلے میں ہمارے نیکی دعوت دیتے تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا, یہ چوک دست کرتے تھے, صبح صدائم لگاتے تھے, مسجد میں ہفتہ وار نیکی کی دعوت کرتے تھے. یہ مجھ پر الحمدللہ کافی کوشش کرتے تھے, یہ مجھ کو دعوت دیتے کہ تم بھائی ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لایا کرو, مدنی قافلوں میں سفر کیا کرو. الحمدللہ قاری صاحب نے مجھ پر کافی شفقت کی. الحمدللہ ان کی برکت سے آج میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ چکا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے میں نہ کچھ نمازوں کی پرواہ تھی, فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, یہ میرا
ایک سلسلہ تھا، الحمدللہ قاری صاحب کی برکت سے الحمدللہ اجتماع میں آئے، الحمدللہ اجتماع اچھا ماحول ملا، ان کی برکت سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ سب میرے باپا حضور کا کرم ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کیسے پتہ نہیں کس اعلیٰ مطلب کے ذریعے سے ان کی تربیت فرمائی ہوئی تھی کہ وہ بار پیار محبت اخلاق کے ساتھ آ کے نیکی کی دعوت پیش کرتے، اور بالآخر ان اسلامی بھائیوں کی کوشش اور محنت سے میں ایک دو مرتبہ مسجد میں چلا گیا۔ دل کی کنڈیشن یہ تھی کہ مسجد میں دل نہیں لگتا تھا، مطلب ہے کہ جلدی جلدی وہ بھاگنے کی کوشش کرنا، لیکن ان عاشقان رسول کی کوشش برابر رہی۔ یہ ہمارے اسلام بھائی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی اسلامی بھائیوں کو لے جانے کے لیے جستجو کرتے تھے، تو ایک دو بار ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں بھی جانے کی مجھے سعادت ملی، لیکن وہاں پہ بھی میری کنڈیشن یہ تھی کہ میں بجائے متاثر ہونے کے دلی طور پہ مطلب ہے کہ بزن ہونے لگا کہ یہ اسلامی بھائی شاید ان کا کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور یہ آ کے مسجد میں پڑے رہتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے مجھے آتے اور ماحول سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ دعوت اسلامی کا فیضان، باپا کا فیضان جب مجھے ملا تو اس وقت یہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے علاقے کے جو نگران تھے، انہوں نے بھی مجھ پہ انفرادی بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ بچ جائے، یہ اسلامی بھائی بری سوسائٹی برے ماحول سے بچ جائے، اور یہ مجھے مطلب ہے کہ کبھی صدائے مدینہ کا ذہن دیتے اور کبھی مجھے ہفتہ وار اجتماع اور کبھی درس کے حوالے سے راغب کرتے کہ آپ درس شروع کریں، لیکن میں کبھی ان کے ہاتھ آتا تھا اور کبھی نکل جاتا تھا، کیونکہ سابقہ اس طرح کی روٹین بن چکی ہوئی تھی کہ اس طرف مطلب میرا دل لگتا نہیں تھا، میرا دل جمتا نہیں تھا اس طرح مطلب ہے کہ گناہوں کی نحوست نے مجھے بیکار کر دیا ہوا تھا کہ اس نیکی والے رستے پہ میرا دل جمتا نہیں تھا۔ پھر ان دنوں کراچی میں یہ باب المدینہ میں یہ مدرس کورس کا سلسلہ تھا کہ اسلامی بھائی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہ قرآن پاک پڑھانے والے مدرس بنتے تھے۔ ان اسلامی بھائیوں نے یہ مناسب خیال کیا کہ یہ اسلامی بھائی اس کو نہ باب المدینہ بھیج دیا جائے اور وہاں جا کے یہ باپا کی صحبت ملے تو پھر شاید یہ سمجھ جائے، وگرنہ یہ ہمارے ہاتھوں سے یہ نکلتا جاتا ہے۔ اسلامی بھائی مشورہ کیا اسلامی بھائیوں نے میرے ساتھ کہ بھئی آپ کو اگر باب المدینہ بھیج دیں اور وہاں پہ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، تو میں ذہن بنا لیا چلو کراچی چل کے باب المدینہ چل کے اپنا قرآن کریم درست بھی ہو جائے گا، سیر بھی کریں گے۔ سید کبیر عطاری میرا نام ہے۔ محمد زاہد عطاری کی مسلسل کوششوں اور کاوشوں سے میں آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹ رہا ہوں۔ میں وہ انسان تھا کہ سارا دن لہو و لعب میں گزرتا، رات فلموں، ڈراموں، سنیما گھروں میں گزرتے۔ یہ زاہد بھائی کی مسلسل محنت سے آج دعوت اسلامی کے میں مدنی ماحول میں اپنا وقت گزار رہا ہوں۔ زاہد بھائی مسلسل مجھے سمجھاتے رہتے اور ہفتہ وار اجتماع میں اپنی محنت اور لگن کے ساتھ مجھے لے آتے۔ امیر اہل سنت کے بیانات کی کیسٹیں تحائف دیا کرتے، رسائل دیا کرتے۔ ہمارے علاقے کے اسلام بھائیوں نے کوشش کر کے مجھے باب المدینہ مدرس کورس کے لیے بھجوا دیا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے میں باب المدینہ جب پہنچا تو باب المدینہ میں جب میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، ان دنوں باپا یہ 1990 کی بات ہے، یہ شہید مسجد کھارا در میں باپا نماز عصر پڑھایا کرتے تھے، اور نماز عصر کے بعد وہاں پہ ملاقاتیوں کی لائن لگ جاتی تھی، باپا سے ملاقات کرنے والے مطلب لائن لگ جاتی تھی۔ اور فرسٹ ٹائم کراچی چلا گیا، اسلام بھائیوں نے بتایا کہ فلاں جگہ امیر اہل سنت ملاقات فرماتے، میں نے کہا چلو کہ اللہ کے ولی کی ملاقات ہی صحیح۔ تو میں نے دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے اسلام بھائیوں کی، اور مصافحہ کرتے اور آگے
چلتے جاتے ہیں، مسافہ کرتے آگے چلتے جاتے ہیں۔ جب میں باپا کے قریب پہنچا اور باپا سے میں نے مسافہ کیا، باپا کے نرم و ملائم ہاتھ جب میرے ہاتھوں میں آئے اور باپا کا نورانی چہرہ، وہ ایسا چہرہ کہ جس پہ فدا ہو جائے انسان، میں آگے جانے کو میرا دل نہیں کیا اور میں وہیں پہ باپا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو باپا کے قدموں تک تو یہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اسی بہار کے اندر آپ نے ایک یہ بھی بات، اگر آپ کی توجہ گئی ہو اس طرف، کہ چند وہ اسلامی بھائی جو ان کی انفرادی کوشش سے ماحول میں آئے، یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں انفرادی کوشش، دیگر اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش سے ماحول میں آیا، اور 30 دن کے مدنی قافلے، جب 1990 میں ان کے پاس 30 دن کا کوئی مدنی قافلہ آیا تو اس کے وہاں موجود عاشقان رسول نے انفرادی کوشش کی، ان کے پاس آئے، یہ توجہ نہیں دے رہے تھے، ان کی کوششیں ہوئیں اور وہ کوششیں کرتے رہے، جو انہوں نے بیان کیا آپ نے امید ہے سنا ہوگا۔ تو اب ان پر ان عاشقان رسول کی انفرادی کوشش جو مدنی قافلے کے مسافر ہے، اور ان کی انفرادی کوشش سے آگے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوں سمجھیے عملی طور پر نیکی کی دعوت کا ایسا نظام ہے کہ چراغ سے چراغ جلانے والا نظام ہے، اور اس وقت ہمارے یہ اسلامی بھائی الحمدللہ میرے سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ تو اسلامی بھائی نے کوشش کی، یعنی دعوت اسلامی کی یہاں پر میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی بات آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ دعوت اسلامی کے مدرس کورسز ہو، دعوت اسلامی کے کورسز ہو، دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو، یعنی قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ماحول دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے عاشقان رسول نے ان پر انفرادی کوشش کی اور ان کو بھیجا تاکہ یہ جب مدرس کورس میں آئیں گے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ان کا درست ہو جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے فیضان سے یہ حصہ حاصل کرے، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو بری صحبتیں چھوٹ جائیں گی، ان میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس امید کے ساتھ ان کو بھیجا گیا اور یہ باب المدینہ آ گئے، اور باب المدینہ آنے کے بعد اب یہ ہمارے اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات تک پہنچ چکے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی اس ملاقات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو گیا، میرا دل بدل گیا اور میں نے نیت کر لی کہ اب جینا مرنا اسی در پہ۔ پھر اچانک ہی ایک دفعہ زاہد بھائی نے کہا، ہمیں بتایا بھی نہیں، ہمیں پتا تب چلا جب یہ کراچی جب آئے ہیں، تو اچانک ہمیں پتا لگا تو اتنی انتہائی خوشگوار حیرت تھی اور ہم پریشان ہو گئے تھے کہ ایک بندہ جو تقریباً سگریٹ بھی پی رہا تھا، چوکوں میں کھڑے ہونا، لوگوں سے چھیڑ چھاڑ شرارتیں، کسی کو کوئی موقع کسی کو تنگ کرنے کا ضائع نہیں کرتے تھے، ان میں ایسی تبدیلی دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پہ انہی کی طرح استقامت کے ساتھ چل سکیں۔ میں جی زید کا والد ہوں اور ابھی میں بہت خوش ہوں اس پر، اور اس سے پہلے بچپن میں یہ بہت تنگ کرتا تھا، اسکول نہیں جاتا تھا، مار کرتا تھا، لڑائی جھگڑا کرتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ تو اب دعوت اسلامی کے بیچ جانے سے یہ بہت اچھا ہو گیا، بلکہ ہمارا بھی گھر کا ماحول اچھا ہو گیا ماشاءاللہ۔ اس کے دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہونے سے میرے 2 پوترے حفظ قرآن کیا انہوں نے، اور اسلامی ماحول ہے ہمارے گھر میں، اور میں بھی بہت خوش ہوں۔ ایک مرتبہ باپا کے ساتھ افطاری میں حاضر تھا اور باپا اپنے ہاتھوں سے افطاری کے لیے اٹھا کے کھجوریں اور دیگر پھل اسلامی بھائیوں کو پیش فرما رہے تھے، اور طریقہ کار یہ تھا کہ باپا کوئی کھجور وغیرہ اٹھاتے اور اسلامی بھائی جھپٹ کے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور میں نے سوچا کہ یہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے،
یوں جھپٹ کے باپا سے چھین کے چیز میں نے نہیں لینی. دل ہی دل میں میں نے خیال کیا کہ میں جھپٹنا نہیں ہے. سارے اسلامی بھائیوں کے ہاتھ بلند تھے اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ جھپٹنا بے ادبی, ہاتھ نیچے رکھ دیتا ہوں, میرے مرشد نے چاہا تو یہ مجھے پیش فرما دیں گے. میں حیران تھا کہ سارے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے اور میرا ہاتھ نیچے تھا. میں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی اپنی زبان سے اور میرا ہاتھ سب سے نیچے تھا. صرف دل میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر میرے مرشد چاہیں گے تو مجھے عنایت فرما دیں گے. باپا نے یوں کھجور اٹھائی اور یوں کر کے تھوڑا اوپر, سب اوپر کو جھپٹے, باپا نے یوں جلدی سے ہاتھ نیچے کر کے میرے ہاتھ پہ کھجور رکھ دی. تو یقین جانے پھر میرے دل نے کہا بابا جیانا ہو, میرے بابا جیانا ہو, میرے بابا جیانا ہو, جیڑا اینا دل لڑ گیا, جیڑا اینا دل لڑ گیا, ہو گیا لاہور, میرے بابا جیانا ہو, میرے بابا جیانا ہو. نوری امام نوری داڑھی, نوری امام نوری داڑھی, فیض نادار جگتے چاری, فیض نادار جگتے چاری, تر جانے پاتے, تر جانے پاتے, پہچانا شور, میرے باپا جیانا ہو, میرے باپا جیانا ہو. کیتی ہو یا عطاری, نسبت مل گئی پیاری پیاری, نسبت مل گئی پیاری پیاری. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے قرب نے, آپ کی صحبت نے مجھے یکسر بدل کے رکھ دیا تھا اور میرا دل واپس آنے کو بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں دوبارہ اسی ماحول میں چلا جاؤں. اور وہ والدہ میری جو پہلے اجازت نہیں دیتی تھی, مجھے کراچی آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی, اس کورس کے دوران میں 6 ماہ کے لیے گیا تھا اور 2 سال وہاں پہ میں نے گزارے. اور چھٹی کے طور پہ میں جب چند دن کے لیے آیا اور اللہ کے فضل سے جب باپا کی صحبت سے جو فیض ملا تھا, یہاں علاقے میں کوئی درس بیان وغیرہ کا سلسلہ کیا, اب جب میرے گھر والوں کو, میری والدہ, میرے والد کو لوگوں نے مبارکبادیں دینا شروع کی کہ مبارک ہو یہ آپ کا بیٹا, اس طرح کا جب معاملہ ہوا تو میرے والدین کا دل بھی باغ باغ ہو گیا. اور وہی والدہ جو کل اجازت نہیں دے رہی تھی کہ کراچی مت جاؤ, وہی والدہ کہتی ہے بیٹے یہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے جاؤ, اس کو بھی لے جاؤ, اس کو بھی اپنے جیسا بنا دو. لیکن یہ سارا فیض, یہ سارا کرم میرے مرشد کا ہے, شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمارے اسلامی بھائی جو آئے تھے, یعنی یوں سمجھے کہ بھیلا پسلا کے جن کو بھیج دیا تھا باب المدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ ان کا جو وقت گزرا, اچھی صحبت کی برکت انہوں نے حاصل کی, اور اب جو جس انداز سے یہ باب المدینہ آئے تھے, بہرحال اس وقت کی بھی ان کی نیت اچھی تھی کہ ان کا ذہن بن چکا تھا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید
جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ان کے بیان کے مطابق ان کی نیت اچھی تھی کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید چلو سیکھ لوں گا میں باب المدینہ جا کر، اور اس وجہ سے آئے اور قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے لیے آئے۔ یقیناً اس نیت کے ساتھ کسی بھی شخص کا بھلے اپنے محلے کی مسجد میں جانا ہو، بھلے دوسرے شہر جانا ہو، دوسرے ملک جانا ہو، یا اپنے ہی کمرے کے اندر پی سی پر کمپیوٹر پر آ کر آن لائن مدرسہ پڑھنا ہو، ثواب کی نیت سے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی جو اصلاح کی غرض سے ایسے کام کرنا، ایسے اقدامات کرنا یقیناً کار ثواب ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو بہت اچھی نیت کے ساتھ یہ آئے تھے۔ ہمیں بھی بہرحال ایسی کوششیں کرنی چاہیے مدرسۃ المدینہ بالغان کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید فرقان حمید درست کرنے کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور صرف اپنے ہی نہیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہم غور کریں۔ ہمارے بچے بھی مدرسۃ المدینہ میں ہونے چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے، پڑھانے والے ہونے چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی فیضان قرآن سے حصہ حاصل کرتی ہے۔ جامعۃ المدینہ میں بھی مدنی قاعدوں کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ جامعۃ المدینہ جس کے اندر علم دین کے مختلف اسباق، مختلف مضامین کے مختلف اسباق پڑھائے جاتے ہیں، اور اسی طرح فیضان قرآن سے حصہ دعوت اسلامی یوں بھی حاصل کرتی ہے کہ ہمارا ایک شعبہ ہی اس کا نام مجلس سے اصلاح بڑھائے کھلاڑیان ہے، اور اس کے تحت فیضان قرآن کے نام سے جیلوں میں بھی الحمدللہ عز و جل فیضان قرآن سے حصہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے مسجد بہت ساری مساجد کے اندر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں میں مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب ہوتی ہے۔ مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ ہے، مدنی منیوں کی بھی مدرسۃ المدینہ ہے۔ اسی طرح آن لائن مدرسۃ المدینہ، جی ہاں، ملک سے باہر والوں کو عام طور پہ سہولت دی جاتی ہے، گھر بیٹھے ہوئے، جن کے بہت قریب کوئی قاری صاحب نہیں ہوتے، بلکہ ایسے ممالک بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ قریب میں مسلم آبادی ہی نہیں ہے، پڑھانے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سہولت بھی دی کہ گھر بیٹھے بیٹھے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کی کئی شاخیں الحمدللہ کھل چکی ہیں، اور سنتوں کی خدمت میں یوں مصروف ہیں کہ مدرسۃ المدینہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور دیگر چیزوں کی تربیت بھی الحمدللہ شامل ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدارس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کے علاوہ دیگر بھی مدنی پھولوں کی ترکیب ہوتی ہے، بعض فرائض علوم کی بھی ترکیب ہوتی ہے، اور اخلاقیات کی بھی تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے، صحبت کے بھی فوائد ملتے ہیں، اور مدرس کورس جو انہوں نے کیا اس کی تو کیا ہی بات ہے، ایسا زبردست مدرس کورس ہے کہ آپ مدرس کورس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ معلومات دی جائے شاید آپ کا بھی ذہن بن جائے کہ میں بھی مدرس کورس کروں۔ اس مدرس کورس میں کیا ہے، آئیے آپ کو چند جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل علم دین اور شفقت بھرے لہجے کے مدنی پھولوں سے معلم کے دامن تشنہ کو پر کرنے میں مصروف عمل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس مدرسۃ المدینہ کے شعبہ تجوید و قراءت و مدرس کورس کے زیر انتظام 126 دن کا رہائشی مدرس کورس وقتاً فوقتاً پاکستان کے 20 مختلف مقامات پر کرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل تقریباً 612 طلبہ اس وقت زیر تعلیم ہیں، اور گزشتہ چند سالوں میں کم و بیش 1535 مدرسین بن چکے ہیں جو اچھے قاری، اچھے امام مدرسۃ المدینہ کے لیے اچھے مدرس ہوتے ہیں۔ کورس کی خصوصیات: کتاب علم التجوید، مدنی قاعدہ پڑھانے کی تربیت، 30 پارے سے ترتیل میں مشق، قرآن پاک حدر میں مشق، فرض علوم، دینی و اصلاحی کتب سے عقائد و اعمال کی اصلاح، جبکہ تعلیمی، انتظامی، تنظیمی اور تدریسی مدنی پھولوں سے بھی خوب تربیت کی جاتی ہے۔ ان کورسز میں الحمدللہ عز و جل مدرس بن کر اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے خواہش مند اسلامی بھائی جوق در جوق داخلہ لیتے ہیں، اور جب وہ اس کورس سے فراغت پاتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل معاشرے کو ایک بہترین مدرس میسر آتا ہے۔ یقیناً یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں کہ اس سلسلے کے حوالے سے یہ بھی ہوا کہ امیر اہل سنت نے کس انداز سے معاشرے میں مدنی انقلاب برپا کیا ہے، ہمیں یہ بھی اس سلسلے سے پتہ چلتا ہے. یہ بھی ایک میسج موصول ہوا. آپ کے میسج نوک پلک کچھ سواری جاتی ہے، الفاظ تھوڑے تبدیل کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ آپ کے ایس ایم ایس نہیں بیان کیے جاتے، لفظ ب لفظ نہیں ہوتے، تبدیلیاں بھی اس میں کچھ کرنی پڑتی ہیں. اور اسی طرح ایک میسج یہ بھی موصول ہوا کہ زاہد بھائی کا مدنی انقلاب میں دیکھا تو ان کے بارے میں آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، یہ ایک ایس ایم ایس یوں موصول ہوا. اس سلسلے کے حوالے سے میسج موصول ہوا اور ہم سب گھر والے سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور اسی انداز سے مزید آپ کے میسج بھی ہیں. ہمارے اسلامی بھائی جیسے امیر اہل سنت کے قریب آئے، مدرس کورس کے بعد اب ان کا ذہن یہ بنا کہ میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، یعنی ان کی اب خواہش فیضان مدینہ میں زیادہ رہنے کی ہو چکی تھی. مگر اس کے بعد اب یہ ماحول کے قریب آ گئے، یعنی اپنے آپ کو ریڈی کر لیا انہوں نے ماحول میں آنے کے. اب یہ ماحول میں آئے، ماحول میں کیا کیا، آپ کو کیا مدنی پھول دیتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چونکہ علاقے کے اسلامی بھائیوں نے مجھے بھیجا تھا مدرس کورس کے لیے، پھر ان کی خواہش بھی تھی کہ ہمارے علاقے میں بھی یہ مدرسۃ المدینہ کی شاخ کھلے. تو ایک ایسا شخص کہ جس کو سرے سے قرآن پڑھنا نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، مدنی ماحول میں آ کے جس نے قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا سیکھا، تو اللہ کے فضل سے یہ سعادت میرے حصے آئی کہ گجرانوالہ کے حوالے سے سب سے پہلا مدرسۃ المدینہ کھولنے کی مجھے سعادت ملی. اور اللہ کا شکر ادا کر کے میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت سینکڑوں حفاظ الحمدللہ وہ نظامت میں وہ ماشاءاللہ حافظ بنے، جن میں ایک تعداد ہے جو جامعات میں ماشاءاللہ درس نظامی کر چکے اور ایک تعداد کر رہی ہے، اور ایک تعداد ایسی ہے الحمدللہ کہ جو حفظ کرنے کے بعد باعزت زندگی گزار رہے ہیں. اور کبھی کبھار جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب یہ مدرسۃ المدینہ کی صحبت کی برکت ہے کہ ہم بے شمار گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. اگر ہمیں ماحول نہیں ملتا دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ کا تو شاید ہم برباد ہو جاتے جس طرح کا یہ ماحول چل رہا ہے، وقت چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا کرم اور فضل ہے کہ دعوت اسلامی کی صورت میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں بٹ رہا ہے. قاری صاحب کی مجھ پر انفرادی کوشش ہے، ان کے ذریعے آج میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں. اس وقت میرے پاس حلقے کی ذمہ داری ہے، میں حلقہ چلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے صدقے مجھے بھی نیک بنائے، متقی بنائے، اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. یقین جانیے قاری صاحب نے بہت مجھ پر شفقت کی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ماحول میں آنے کے بعد یہ مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نسبت کی برکت سے بڑی زیادہ عزت ملی ہے، بڑی زیادہ عزت ملی ہے. اور پوری برادری میں، پورے محلے میں اللہ کے فضل سے یہ کسی بھی یہ غمی خوشی کے موقع پہ، بالخصوص مجھے یہ جنازہ وغیرہ کے موقع پہ کل شریف کے حوالے سے، 10ویں کے حوالے سے بالخصوص یاد کیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے. اور وہ یعنی وہ ایسا شخص جو بالکل نماز ہی جسے نہیں آتی تھی، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، الحمدللہ ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ مساجد میں آئمہ حضرات مصلی چھوڑ دیتے، مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. برادری میں، پوری فیملی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے فضل سے سب دعائیں دیتے ہیں، سب تعریفیں کرتے ہیں
یہ سب اللہ کا فضل ہے اور میرے مرشد کا فیضان ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے دعوت اسلامی، جو انسان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کا ماحول، ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کسی کو 100 سال بھی دے دے اور یہ ایک ایک دن کر کے ختم ہو جانے والی زندگی ہے دنیا کی زندگی، تو آج اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا قدر کرتے ہوئے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے دامن سے ہمیں لپٹ جانا چاہیے کہ ان کے فیض سے لاکھوں کروڑوں افراد بدلے، تو ہمیں بھی دعوت اسلامی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ بڑا کریم ہے، یہ اس نے اپنی رحمت کی شکل میں ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول دیا کہ جو بدل رہا ہے، جس نے لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیاں بدلی۔ ہم بھی اگر توبہ کر لیں، اپنا لیں اس پیارے ماحول کو اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، تو یقینی بات ہے کہ ہماری بھی قبر اچھی ہو سکتی ہے، ہم سب اللہ کی رضا پا سکتے ہیں، ہم سب اپنی قبر و آخرت سنوار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اگر ہم توبہ استغفار کریں اس کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر کے نیت کر لیں کہ ہم ان سے توبہ کر کے اب پاکیزگی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں گے اور نیکی کی دعوت کا راستہ اختیار کریں گے، اور یوں جب ہم نیت کر کے اس راستے پہ چلیں گے تو یقین جانے عزتیں ہی عزتیں، مرتبے ہی مرتبے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہمیں نصیب ہوگا، ایسا کرم نصیب ہوگا کہ یقین جانے کوئی کمی نہیں رہے گی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا گھر بھی دکھایا، مکہ مدینہ دکھایا، یہ سب مرشد کے صدقے، یہ سب دعوت اسلامی کے صدقے، یہ جو عزت ملی ہے یہ سب دعوت اسلامی کے صدقے ملی ہے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی عرض ہے، مولا اے پاک پروردگار، جس طرح تو نے کرم فرما دیا مجھے گندگی کے ڈھیر سے نکال کے دعوت اسلامی کا پاکیزہ صاف ستھرا ماحول عطا کر دیا ہے، مولا اب استقامت نصیب فرما دینا، اخلاص نصیب کر دے مولا، اے پاک پروردگار، مولا میرے گناہ معاف کر دے مولا، اے اللہ پروردگار نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، اے پروردگار یا اللہ اچھی نیت کے ساتھ یہ جو میں نے سلسلہ میں حاضری دی ہے اللہ قبول فرما لے، اسے میری نجات کا ذریعہ بنا دے، پروردگار مولا معاف فرما دے، پروردگار دعوت اسلامی میں استقامت دے دے، مرشد پاک کی غلامی میں استقامت دے دے، اے اللہ جو بھائی دور ہیں
دین سے دور ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ سب کو دعوت اسلامی کے راستے پہ لے آ، اللہ سب کو دین کا مبلغ بنا دے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پہ اپنا فضل اور کرم فرما۔ میرے مرشد کامل اللہ جن کے توسل سے دنیا بھر میں مولا تیرا فضل اور تیرا کرم عام ہو رہا ہے، گناہ گار تائب ہو رہے ہیں، یا اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرما دے، انہیں عمر خضری عطا فرما دے اور ان کا فیضان عام فرما دے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ حافظ صاحب کا ایک ساہیوال کے ہمارے حافظ صاحب کا ایک ایس ایم ایس موصول ہوا، ماشاء اللہ عز و جل، باپا جان کے فیض سے میں نے اور میرے ابو جان نے داڑھی رکھ لی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوں آپ سمجھیں کہ اصلاح معاشرہ کا کام جس انداز سے ہو رہا ہے اس کی چند جھلکیاں آپ کو ہمارے سلسلے کے اندر دکھائی جاتی ہیں۔ یہ ایک نہیں بہت ساری مثالیں اس طرح کی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور ہم چیدہ چیدہ آپ کے پاس یہ مثالیں لے کر آتے ہیں۔ ان مثالوں کو دیکھ کر دعوت اسلامی کے کام کی حوصلہ افزائی کرنا، یقیناً اچھی نیت کے ساتھ ایسا کام کرنا ضرور کار ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح دین کی جو خدمت ہو رہی ہے اس کو سراہنے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس تبدیلیوں پر اپنے بارے میں بھی غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد جو ابھی بھی ظاہری حیات سے متصف ہیں، زندہ ہیں، اور ہمارے درمیان معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان میں ایسی تبدیلیاں آ گئیں تو ہم بھی اپنی تبدیلی کے متعلق غور کریں۔ وہ لوگ جو نشوں میں، پورے ماحول میں، پوری عادتوں میں، برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور اگر ان کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ مجھ میں تبدیلی نہیں آ سکتی، میں برے ماحول کو چھوڑ نہیں سکتا، میں برے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا، میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا، میں فلاں کام نہیں کر سکتا، یہ میری زندگی کا حصہ ہے، یہ برائی مجھ سے نہیں چھوٹ سکتی، تو آپ کو ہم نے کئی مثالیں اپنے سلسلوں میں پیش کر دی ہیں کہ بہت سی برائیاں، طرح 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 کی برائیاں لوگوں میں پائی جاتی تھی، تبدیل ہو گئی۔ آپ بھی اس مدنی بہار سے درس حاصل کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی اس سے درس حاصل کروں، اور اپنی تبدیلیوں کے متعلق ہم غور کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر آ جائیے، مدنی انعامات کے عامل بن کر مدنی قافلوں کے مسافر بنے۔ مدنی انعامات شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں یہ رسالہ دیا ہے، یعنی یہ رسالہ بعض مخصوص اعمال پر مشتمل ہے کہ آج آپ نے 5 نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، 313 مرتبہ درود پاک پڑھے، آپ نے ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی، دوسروں کو سلام کیا، اسی طرح اس میں علم دین کے تعلق سے بھی مدنی پھول ہیں۔ آج آپ نے 2 درس کے اندر شرکت کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ کی شرکت ہوئی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے فکر مدینہ اپنا محاسبہ کا بھی اس میں مدنی انعام ہے، پھر سالانہ مدنی انعام بھی ہے، ختم قرآن کا مدنی انعام بھی ہے، دیگر آپ اس میں بہت سارے مدنی پھول پائیں گے۔ لیکن آپ اس رسالے کو حاصل کریں، اگر آپ کے قریب مکتبۃ المدینہ ہے تو آپ اس سے حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آ جائیں www.dawatIslami.net پر، یعنی آپ گھر بیٹھے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کو سہولت دی ہے، آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالفتاء سنت چاہتے ہیں، ویب سائٹ ہے، فون نمبر ہے، آن لائن مدرسے، آن لائن جامعہ، تو دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات بھی ہیں، ان میں سے چند چیزیں ہم دعوت اسلامی کس انداز سے کام کر رہی ہے اور معاشرے پر کیسے مدنی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کو بھی ہم نے اپنے سلسلوں میں کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ عملی طور پر دعوت اسلامی کے اندر آئیں،
مدنی انعامات کا رسالہ لیجئے اور مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ دیکھیں نا 30 دن کا مدنی قافلہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں پہنچا، اور آج آپ ایک اسلام بھائی کو جس کا ماضی، اگر آپ نے سلسلہ میں ابھی جوائن ہوئے ہیں تو نہیں سنا ہوگا، جن کا ماضی اس طرح کا گزرا، منشیات کے یہ طرف ان کا میلان، اور اس ماحول کے اندر ان کے عادیوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا، طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر آ گئیں، اور اس ماحول کا اسلامی بھائی الحمدللہ آج مدرس کورس کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا فیض حاصل کر رہا ہے، طلبہ کو یہ بطور استاذ پڑھا رہے ہیں، کئی حفاظ ان کے درجے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس طرح کی سعادتیں انہیں حاصل ہوئیں، اور اس کا ظاہری سبب ایک مدنی قافلے کا پہنچنا، انفرادی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے اس کردار کو ادا کریں، اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی آپ دیکھا کیجیے۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے لیے www.amiralsunnat.net کی آپ کو میں دعوت پیش کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ کے پاس موبائل ہو تو میموری کارڈ کے ذریعے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی آپ سنیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، امیر اہل سنت کے مختلف سلسلے، امیر اہل سنت کی کتب و رسائل جو www.amiralsunnat.net ہے، اس میں امیر اہل سنت کے رسائل بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ کو امیر اہل سنت کے گلدستے بھی ملیں گے، آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی خاکے بھی ملیں گے، ایمان افروز مدنی گلدستے بھی امید ہے آپ کو اب یہاں میسر ہو سکیں گے۔ اسی بہت ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ یہاں پا سکیں گے، اور اگر موبائل رکھتے ہیں اور نیٹ وغیرہ سے ڈاؤن لوڈ کوئی چیز، ہر وقت آپ نیٹ اپنے ساتھ نہیں رکھتے، فی زمانہ نیٹ تو بہت آسان ہو گیا ہے، تو آپ اس کے لیے یہ صورت اختیار کر لیجئے کہ اپنے ساتھ میموری کارڈ رکھے۔ فیضان مدنی مذاکرہ ابھی اول آیا ہے، اور فیضان مدنی مذاکرہ دوم کی ہو سکتا ہے ان قریب آپ کے کانوں پر آواز پڑ جائیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا